ہندوستان کی قدیم تاریخی اور مذہبی کتابوں میں کلکی اوتار کا ذکر بار بار آتا ہے، اور کلکی اوتار کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، کلکی اوتار کے جو احوال ذکر کیے گئے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد ہر شخص کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کلکی اوتار کوئی بہت ہی عظیم الشان شخصیت ہے، کوئی عظیم ہستی ہے جو اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے جانے کے لیے تشریف لائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کلکی اوتار کا جنم ہو چکا ہے؟ کلکی اوتار اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں یا ابھی ان کا اس دنیا میں آنا باقی ہے؟ تو اس سلسلے میں مسلم علماء اور کچھ نان مسلم ریسرچر اور اسکالر کا کہنا یہ ہے کہ کلکی اوتار کا جنم ہو چکا ہے، کلکی اوتار اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور کلکی اوتار کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے کہ کلکی اوتار کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، کلکی اوتار کے گرد و پیش کا جو ماحول ذکر کیا گیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں۔ مثلا کہا یہ گیا ہے کہ کلکی اوتار کے پتا کا نام وشنو یش ہوگا۔ وشنو یش کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اگر ہم اس لفظ کا عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا معنی ہوگا عبداللہ، اور ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ اسی طرح کہا یہ گیا ہے کہ کلکی اوتار سب سے بڑے پروہت کے گھر جنم لے گا۔ پروہت کہتے ہیں عبادت خانوں کے ذمہ دار کو، عبادت خانوں کے رکھوالے کو، اور ساری دنیا کو یہ بھی بات معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، یہ کعبہ کے متولی، کعبہ کے ذمہ دار اور کعبہ کے رکھوالے تھے۔ اسی طرح کہا یہ گیا ہے کہ کلکی اوتار سنبھل نامی گرام میں جنم لے گا۔ سنبھل کے معنی آتے ہیں امن کی جگہ، سکون کی جگہ، اور دنیا کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ مکۃ المکرمہ اس کو امن والی جگہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کہا یہ گیا ہے کہ کلکی اوتار گھوڑوں کی سواری کرنے والے اور تلوار بازی کرنے والے ہوں گے۔ جن لوگوں نے سیرت طیبہ کا مطالعہ کر رکھا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہوگا، انہیں یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ سواری بھی کیا کرتے تھے اور تلوار بازی بھی کیا۔ کہا یہ گیا ہے کہ کلکی اوتار کے 4 معاون اور مددگار ہوں گے۔ جن لوگوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا، انہیں یہ بات اچھے سے معلوم ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفائے راشدین تھے جو آپ کے معاون، آپ کے مددگار تھے۔ اور صرف یہی چند نشانیاں، یہی چند صفات نہیں، بلکہ کلکی اوتار کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آتی ہیں۔ اس لیے مسلم علماء کے ساتھ ساتھ نان مسلم ریسرچر اور اسکالر بھی بیک زبان یہ بات کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کلکی اوتار ہیں۔ پھر چاہے تو وہ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے ہوں، ڈاکٹر ایم اے سریواستو ہوں، لکشمی نارائن ہو یا مالک رام ہو، اس طریقے کے جتنے بھی ریسرچر اور اسکالر ہیں، ان لوگوں نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی ہے، ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہے، آرٹیکل لکھے ہیں، مضمون لکھے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ کلکی اوتار ہیں۔ البتہ ان لوگوں کے علاوہ سنت رامپال جیسے کچھ لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہیں اور کلکی اوتار الگ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، جبکہ کلکی اوتار کا اس دنیا میں تشریف لانا ابھی باقی۔ پوتر ویدوں کے اندر حضرت محمد جی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ سنت رامپال کی اس بات میں کتنی سچائی ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے صرف یہی ایک بات کافی ہے
کہ سنت رامپال جس طریقے سے عربی زبان نہیں سمجھ پاتے، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے، ایسے ہی سنت رامپال سنسکرت زبان بھی سمجھ نہیں پاتے۔ سنسکرت زبان کا ایک لفظ بھی پڑھنا، ایک لفظ بھی سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سنسکرت زبان کو دیکھ کر کے ان کے پسینے چھوٹ جایا کرتے ہیں۔ تو ایک طرف سنسکرت زبان سے جاہل، سنسکرت زبان سے غافل یہ سنت رامپال، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ کل کے اوتار الگ ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، جبکہ کل کی اوتار کا اس دنیا میں تشریف لانا ابھی باقی ہے۔ تو دوسری طرف سنسکرت زبان کے وہ ماہرین جنہوں نے سنسکرت میں پی ایچ ڈی کی ہے، سنسکرت زبان میں جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کل کی اوتار ہیں، اور وہ یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں۔ انہوں نے اس پر کتابیں لکھی ہے، آرٹیکل لکھے ہیں، مضمون لکھے ہیں۔ تو اب دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان میں کس کی بات کو قبول کیا جائے گا اور کس کی بات کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا جائے گا، کس کی بات کو سینے سے لگایا جائے گا اور کس کی بات